الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن بتاتا ہے ایمانی کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہر اشک ایک رمز ہے، ہر اشک ایک رمز ہے، ہر آہ ایک راز. پوچھے نہ کوئی ان کے میرے درمیان کی بات. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. بابا سے بلند درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، رحمان رحیم رب نے ہم عاجز محتاج مسکین بندوں پر یہ احسان کیا کہ اپنا
اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سننے اور سنانے کے لیے اس مبارک محفل میں جو اللہ کے محبوب بندے پیر طریقت فخر السادات پیر سید خطاب شاہ صاحب صابری تاجی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل ہے، اور ہمارے مخدوم و محترم زینت المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر عبدالجبار چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے یہ مبارک محفل اپنے اکابرین کے ذکر کی یہ سجائی ہے، اور دارالعلوم کے طلباء بھی اس میں محنت اور تگ و دو کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی میری ہر آنے والے ساتھی کی اس مبارک محفل میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ نے حکم دیا ہے کہ چند ایک الفاظ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب امتیوں کے ذکر کیا جائے، تو میں چند لمحات کے لیے حاضر ہوا ہوں، صرف اس آس اور امید پر کہ حضرات علماء کی توجہ حاصل ہوگی، ان کی دعائیں میرا مقدر بنیں گی، اور صاحب عرس کی روحانی توجہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات ذی وقار یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ ولی میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے۔ میں نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، مختصراً ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی غرض و غایت ہوتی ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم تلاوت قرآن کریں، ذکر خدا کریں یا ذکر مصطفیٰ کریں، تسبیحات ادا کریں، ذکر و فکر میں رہیں، تو ہماری غرض دنیا کے حوالے سے اپنے تئیں ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی اپنے تئیں ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے، ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی منزلیں آسان ہوں، درجے بلند ہو جائیں، ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی سنتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں میں بڑا فرق ہے کہ جو عام ہیں وہ اپنے لیے اسے یاد کرتے ہیں، اور جو خاص ہیں وہ صرف اس کی رضا کے لیے اسے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، مائی رابعہ بصری ایک اللہ والی خاتون گزری ہیں، سیرت میں آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کے اور ایک ہاتھ میں کوئلے آگ سلگتی ہوئی لے کر کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ کہاں چلی؟ فرمایا کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ کہا گیا مائی صاحبہ کیوں؟ فرمانے لگی اس لیے کہ جو لوگ رب کی خواہش نہیں جنت کی طلب میں اس کی عبادت کرتے ہیں، میں جنت کو جلا دوں اس لیے کہ وہ کریم ہے ہی اتنا عظیم کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا حق اتنا ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لوگ جنت کی لالچ میں کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر کہنے لگی میں اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں کہ لوگ جہنم کے خوف سے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جس رب کو تم نے مانا ہے اس کا دیدار، اس کا قرب نہ جنت میں ہے
نہ جہنم سے ڈرنے میں ہے بلکہ محض اس کی رضا میں ہے۔ کیا خوب کہا کہ جنت میں بھیج یا دوزخ میں ڈال دے، دکھا کے میرے دل کی دکھا کے جلوہ میری حسرت نکال دے۔ یعنی آپ اور ہم جب قیام اختیار کرتے ہیں، جب رکوع میں ہوتے ہیں، جب سجدے میں ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ہماری غرض و غایت محض دنیا کی عزت ہوتی ہے، ہماری غرض و غایت محض قبر کی روشنی ہوتی ہے، ہماری غرض و غایت آخرت کی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ لیکن ولی میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ ان کا جینا بھی رب کے لیے ہے اور ان کا مرنا بھی رب کے لیے ہے۔ وہ کیا اٹھتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، سبحان اللہ تو بنتی ہے بھائی، آپ چپ رہیں تو آپ کی مرضی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب میں تجھے دیکھتا ہوں۔ محبوب کتنا پیارا ہے۔ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دیجئے نا، قل میرے حبیب آپ کہہ دیں رب العالمین، تیری بات تو خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنی بات تیرے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ میری زندگی بھی تیرے لیے، میرا بیٹھنا اٹھنا بھی تیرے لیے، میرا کھانا پینا بھی تیرے لیے، میرا سجود بھی تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 رسالت۔